فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی انبیاء والمرسلین وسیدنا وشفیع ذنوبنا مولانا مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن لا قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب المتقین. درود پڑھے بر محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بر دیگر درود پڑھے بر محمد وآلہ. عزیزان محترم، سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، حسین کربلا کے سوگوار، میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات اس گرمی میں بھی، اس تپش کی گرمی میں بھی ہر ایک مجلس میں پورے جذبہ ایمانی اور ولولہ روحانی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. تو لہٰذا میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کی بہترین ضیافت ایمانی کے لیے دسترخوان ابو طالب سے معرفت رسالت کے کچھ رزق فراہم کیے جائیں. لہٰذا میں نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا. میں نے ایک درود پڑھ دے بر محمد وآل محمد. بارے دیگر درود پڑھیں بر محمد وآل محمد. لہٰذا میں یہ کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کی بہترین ضیافت ایمانی کے لیے دسترخوان ابو طالب سے معرفت رسالت کے کچھ رزق فراہم کیے جائیں. لہٰذا میں نے ایک ایسے موضوع کو چنا، میں نے ایک ایسے ٹاپک کو میں نے چوز کیا، میں نے ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا کہ جس سے آپ حضرات کی بہترین ضیافت ایمانی کی جا سکے. دیکھیں، جب کوئی ذاکر، جب کوئی خطیب، جب کوئی عالم، جب کوئی مفکر، جب کوئی ادیب آپ کے درمیان آتا ہے تو آپ اس کی جسمانی مہمان نوازی کرتے ہیں. تو ہم جیسے خطبہ پر، ذاکرین پر، علماء پر، عمرا پر یہ بات واجب نہیں بلکہ اوجب ہے ہم آپ کی روحانی مہمان نوازی کے لیے کچھ ایسے معروضات کو پیش کریں. لہٰذا میں نے ایسے موضوع کو منتخب کیا کہ جس سے آپ حضرات کی جسمانی اور روحانی مہمان نوازی دونوں کر سکیں. کائنات کا پروردگار اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ جب اقلیت ہو تو الفاظ کے جو ذخیرے ہیں انہیں اکثریت کے باغات سے نکال کر اقلیت کے سامنے اقلیت کی طرح پیش کیا جائے تو یہ اصل میں نہج خطابت ہے. کائنات کا پروردگار اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے تو متقیوں سے. دیکھیے، آج کی میری مجلس کا جو ٹاپک ہے وہ تقویٰ ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی الہی کیا چیز ہے؟ قرآن و حدیث کی ذیل میں ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ تقوی الہی کیا ہے، متقی کہتے کسے ہیں. کائنات کی اگر ہم ہر ایک شے کا مناظرہ کریں، اگر اپنی چھوٹی سی آنکھ میں کائنات کی ہر شے کا مناظرہ کریں تو کائنات کی ہر شے ہمیں محبت کے اوپر ٹکی ہوئی نظر آئے گی. یہ آسمان کا نیلگو شامیانہ، یہ فرش زمردی کا بچھا ہوا ہونا، یہ دریاؤں میں روانی، یہ بادلوں میں پانی، یہ سب کیا ہے؟
محبت ہی کی وجہ ہے، تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ محبت وہ وادی گل ہے جہاں خار کا نام و نشان نہیں، محبت وہ آفتاب درخشاں ہے جس کی کرنوں کو زوال نہیں، محبت وہ شمع ہے کہ جن کے پروانوں کو موت کا خیال نہیں، محبت وہ قلعہ ہے کہ جس پر نفرتوں کے حملوں کا کوئی اثر نہیں۔ اگر یہی محبت بامعرفت ہوتی ہے تو سلمان بناتی ہے، بے معرفت ہوتی ہے تو مروان بناتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو محبت ایک ایسی شے ہے، یعنی کوئی کسی سے بلا وجہ محبت نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، متوجہ رہیے گا، اگر آپ میں سے کسی نے بھی سونے کی کوشش کی تو گویا جسٹ میں بھی اپنے بستر استراحت کی طرف اقدام کر جاؤں گا۔ تو لہٰذا مجلس عزا میں آپ بیدار رہیں انشاءاللہ، تاکہ ہمیں بھی بیداری محسوس ہو، تاکہ مجھے بھی نیند نہ آئے۔ ایک کہتے ہیں نا کہ جب اگر ایکشن اچھا ہو اور ری ایکشن اچھا ملے تو اس کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے۔ اگر ایکٹیویٹیز کے بٹوین اگر ہم ریزلٹ کو پائیں اس کے اپوزٹ ہو تو پھر وہاں پر ہماری نیند ہم پر غالب ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد عزیزو ہے کہ ہمارا اپنا ایک ذاتی نظریہ ہے کہ مجلس کو کم وقت میں زیادہ معروضات کو پیش کریں۔ ویسا جیسا کہ ہمارے امام بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی گفتگو کو اس مرحلے کے منزل سے مت گزارو کہ جس سے سامنے والے کو زحمات کا سامنا کرنا پڑے۔ ان شارٹ المختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مجلس کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ آپ نے پہلے سن لیا، کیا ہے؟ تقوی الہی۔ ابھی آپ لوگ بھول گئے اتنی جلدی، ابھی تو 12 بھی نہیں بجا ہے۔ ایک درود پڑھے بر محمد۔ دیکھیے، میموری کو اگر اسٹرانگ کرنا ہے تو فرش اعضاء پر اخلاص کے ساتھ ہے۔ خیر بہت بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے تو متقین سے۔ اب کائنات کی ہر شے اگر آپ دیکھیں تو کوئی کسی سے بلا وجہ محبت نہیں کرتا ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے حسن کی بنا پر، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے دولت کے ہونے کی بنا پر، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے پیسے کی بنا پر، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی پوسٹ کی بنا پر۔ تو بھائی اللہ اپنے بندوں سے کیوں محبت کر رہا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے محبت کر رہا ہے نہ اس کے علم کے ہونے کی وجہ سے، نہ اس کے پیسے کے ہونے کی وجہ سے، نہ اس کے دولت کے ہونے کی وجہ سے، نہ اس کے معیار کے ہونے کی وجہ سے، نہ اس کے منصب کے ہونے کی وجہ سے۔ جب اس کے ریزن کی ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ اللہ اپنے بندوں سے جو محبت کرتا ہے نہ پیسے کی بنا پر، نہ دولت کی بنا پر، نہ علم کی بنا پر، نہ شہرت کی بنا پر۔ اگر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ بھی نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ متقی ہونے کی وجہ سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بھائی ضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والا متقی ہو۔ اگر ہر نمازی متقی ہوتا تو کربلا میں بھی نمازی تھے۔ کربلا میں ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، ادھر بھی روزے ادھر بھی روزے، ادھر بھی قنوت ادھر بھی قنوت، لیکن دونوں میں فرق کیا تھا کہ جو حسین والے تھے وہ جنتی ہو گئے، جو غیر حسینی تھے وہ دوزخی ہو گئے۔ جب دونوں کی علت کو تلاش کیا گیا تو پتا چلا کہ جو غیر حسینی تھے وہ مسلمان تھے، جو حسینی تھے وہ متقی تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں بر محمد وعلیہ۔ تو عزیزو ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا متقی ہو۔ اگر ہر نمازی متقی ہوتا تو کربلا میں بھی نماز پڑھنے والے تھے، وہاں بھی روزہ رکھنے والے تھے، وہاں بھی حاجی تھے، اور ایسے لوگ تھے کہ جو اہل بیت کے در سے کہیں نہ کہیں گزرتے رہتے تھے۔ یہاں پہ تو امام پردے غیب میں ہے، اس وقت تو امام حاضر تھے کہ جیسا رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اولنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، یعنی جب سب کے سب محمد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا حسن بھی محمد، مولا حسین بھی محمد، زین العابدین بھی محمد۔ جب امام کے رہتے ہوئے لوگ امام کی معرفت کو نہ حاصل کر پائے تو آج کے دن کے جمعہ کے مسلم کیا سمجھے کہ اہل بیت کی کیا عظمت ہے؟ تو موضوع کیا ہمارا ہے؟ تقوی الہی کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والا متقی ہو۔ اگر ہر نمازی متقی ہوتا
تو جو 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی تقوی الہی کا اپنے آپ کو ایک منصب لیے ہوئے پھرتے کہ ہم بھی متقی ہیں. دیکھیے اگر کوئی نماز ٹائم پڑھے، روزہ رکھے، ہر سال حج پہ جائے، ہر سال زیارت پہ جائے، وہ متقی نہیں ہے. اور آپ یقین مانے چاہے کوئی کتنی بھی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زیارات پر جائے، عشرے کر لے، مجلس کر لے، تبرکات بانٹ لے، سب کا اپنا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں سب سے خاص بندہ وہ ہے کہ جو متقی ہوگا. اب آخر متقی ہے کون؟ ہم کون سا ایسا کام کریں کہ متقی بن جائیں؟ ہم کون سا ایسا جتن کریں کہ ہم متقی بن جائیں؟ ہم کون سا ایسا کاریہ کریں کہ ہم متقی بن جائیں؟ جب اس کی وجہ کو تلاش کیا گیا تو پتہ چلا اللہ قرآن میں کہہ رہا، سنیں کہ متقی کسے کہتے ہیں. ہم اور آپ متقی اسے سمجھتے ہیں جو نمازیں پڑھے، جو روزے رکھے، جو حج کو انجام دے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ متقی نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں وہ کچھ بھی ہو لیکن متقی نہیں ہے. کیوں؟ اب سنیے کہ متقی کہتے کسے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کا احترام کرے اسے کہتے ہیں متقی. آپ نے اس کا کیا خلاصہ سمجھا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ متقی وہ ہے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کا احترام کرے. اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر کسی سگے بھائی نے اپنے سگے بھائی کو دیکھ کے اگنور کر دیا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ نے کسی ضرورت مند کو جانتے ہوئے بھی اس کی مدد نہ کی تو آپ کچھ بھی ہو سکتے، متقی نہیں ہو سکتے. یعنی آپ کچھ بھی کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ متقی کی فہرست میں تم تبھی آؤ گے جب تم اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کا احترام کرو گے. اور اللہ کی نشانیوں کو بنایا ہوا احترام تبھی ہم کر پائیں گے جب اہل بیت سے ہم معرفت کے ساتھ متمسک ہوں گے. اور اہل بیت سے معرفت تب ہوگی جب ہم فرش پر اخلاص کے ساتھ آئیں گے. اخلاص کیسے آئے گا؟ مولا فرماتے ہیں کہ الاخلاص کنز، خلوص خزانہ ہے. جب ہم اہل بیت سے معرفت کے ساتھ محبت کریں گے تو معرفت اہل بیت جب ہمیں حاصل ہوگی تو ہم خود بخود اپنے آپ کو دائرہ متقین میں پائیں گے. ایک درود پڑھیں بر محمد. تو عزیزو متقی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کا احترام کرے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ متقی ہے کیا چیز. یہ جو لفظ متقی ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس لفظ متقی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایگزامپل کے ساتھ تاکہ بات فوراً سمجھ میں آ جائے. ہمارے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، یہ میں خود انٹر کالج میں پڑھاتا ہوں. اور ایگزامپل اور اداہرن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے بات ترنت سمجھ میں آتی ہے. جب بچوں کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو فوراً ہم ایگزامپل مثال دیتے ہیں تاکہ بات کو فوراً وہ سمجھ سکیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ متقی کہتے کسے ہیں، متقی ہے کیا چیز. ایک مثال کے ساتھ میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں. مثال کے طور پر مان لیجیے کسی کو شوگر ہو جائے. متوجہ رہیے گا عزیزو، تقوی الہی کیا چیز ہے اور تقوی الہی کا کانسیپٹ کیا ہے، ہمیں اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور پر مان لیجیے خدا نخواستہ کسی کو شوگر ہو جائے. اتفاق سے مان لیجیے آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے ہوں جن کو شوگر ہو. اب تقوی الہی کیا ہے، توجہ فرمائیے گا عزیزو. مان لیجیے کوئی لکھنؤ سے آپ کے یہاں صاحب آئے اور ان کو شوگر تھا اور آپ کے یہاں ولیمہ میں وہ آئے، اور جب یہ وہاں پہنچے تو ان کو آلریڈی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو آپ کو شوگر ہے تو لہٰذا آپ کو چند چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا. فرسٹ آف آل شوگر، یعنی آپ کو چینی نہیں کھانا ہے، میٹھی چیز نہیں کھانا آپ کو ہے، آپ کو آئلی چیزوں سے بچنا ہے. جو تیل والی چیز ہے اسپیشلی اس کو بہت زیادہ انکلوڈ کر کے اپنے ہمیں کھانوں میں نہیں کھانا ہے. اب ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، لیکن یہ فطرت انسانی ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اسی کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ مان لیجیے آپ کے لکھنؤ سے صاحب آئے اور شادی کا بھائی موقع تھا، وہ بھی سیتا پور میں شادی ہو، وہ بھی لکھنؤ سے ملا ہوا ایسا شہر کہ جو لکھنؤ کی چاشنی یہاں تک محسوس کر رہا ہو. اب جب وہ یہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ بھائی واہ، یہاں تو رسگلے بھی ہیں، یہاں پہ شاہی ٹکڑا بھی ہے، یہاں پہ زردہ بھی ہے. اب اس کو ڈاکٹر کا نسخہ نہیں یاد آ رہا، اس کو غذا یاد آ رہی ہے. توجہ ویزو، میں تقوی الہی کیا چیز ہے میں اس چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب وہ یہاں پہنچے، میں یہاں پہنچے
پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ بھائی تمام چیزیں تو ہیں، ڈاکٹر صاحب تو سامنے نہیں ہیں، گھر کا بھی کوئی فیملی ممبر بھی نہیں ہے، اتفاق سے وائف بھی نہیں ہے، اور اس سے بڑی بات کہ بچے بھی ساتھ نہیں ہیں کہ جو گھر جا کے شکایت کر دیں گے۔ اب بھیا وہ یہاں پہنچے، انہوں نے میٹھی میٹھی چیزوں کو دیکھا اور ان کی زبان نے اپنے آپ کو چاشنی کے سمندر میں غوطہ زن کرتا ہوا محسوس کیا۔ وہ اس کے قریب پہنچے، وہ انہوں نے لطف لے کے یہاں سے سیتا پور سے پہنچے لکھنؤ، اور لکھنؤ پہنچ کے سو گئے۔ صبح نمودار ہوئی تو بیوی نے اب کیا دیکھا کہ چہرے پر ان کے سویلنگ ہے۔ اب بیوی کا پارا ہائی کہ چچا لگ رہا دوائی نہیں کھا رہے ہیں۔ اب ان کو محسوس ہونے لگا کہ لگ رہا ہے میڈیسنز کو نہیں لے رہے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر پہ پہنچا، سب نمودار ہوئی، چہرے پر جب دیکھا کہ سوجن ہے تو زوجہ نے سوال کیا، میاں کیا بات ہے، کیا دوائی نہیں کھا رہے ہیں آپ؟ توجہ بھی، وہ تقوی الہی کیا چیز ہے، اس چیز کو میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب جب ڈاکٹر کے نسخے پہ وہ عمل نہیں کیے، ان کا چہرے پر سویلنگ دیکھی تو بیوی نے سوال کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ تمہارے چہرے پر سوجن کیوں ہے؟ اب وہ گھبرا کے کہتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم، پتہ نہیں کیا، میں دوائی تو رات 1 کے بجائے 2 کھایا تھا لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ جب بیوی کے غیظ و غضب نے ان کو اپنے وجود میں لیا تو وہ گھبرا کر فوراً ڈاکٹر کے قریب آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں دوائی 1 کے بجائے 2 کھا رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے فوراً سوال کیا، یہ بتائیے جناب علی رات کہاں تھے آپ؟ انہوں نے کہا رات تو ڈنر میں گئے تھے، ہمیں پارٹی تھی، انویٹیشن تھا تو پہنچ گئے۔ تو ڈاکٹر نے کہا بھائی بتائیے کیا کیا کھایا آپ نے؟ اب انہوں نے فوراً بڑے ہی شوق سے بتایا کہ بھائی میں نے سیتا پور کی وہ مٹھائی کی چاشنی لی، کوئی کاش کہ وہ نکھاس کی مارکیٹ میں بھی نہ ملتی ہو۔ اب انہوں نے جیسے اس لطف کو بیان کرنا شروع کر دیا، ڈاکٹر نے بغور دیکھا۔ اب دیکھیے تقوی الہی کیا ہے، ڈاکٹر نے بغور دیکھا مریض کو، دیکھنے کے بعد کہا نادان تم میری چاہے جتنی دوائی کھا لو، جب تک پرہیز نہیں کرو گے میری دوائی فائدہ نہیں دے گی۔ وہ چاہے مولانا صاحب کتنی ہی دعا بتا دیں، جب تک دوا پہ عمل نہیں کرو گے، لیکن دوا کے ساتھ نسخے پا کوئی دوائی تم کو فائدہ نہیں دے گی۔ بھائی میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر کے نسخے کے خلاف جا کر آپ کوئی دوائی کھائیں تو اس ڈاکٹر کی دوائی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ بھائی جب ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کے خلاف جا کر آپ دوائی کھائیں، آپ کو دوائی ایکسپٹ نہ کرے، تو بھائی جب ڈاکٹر کے نسخے کے خلاف جا کر دوائی آپ کو قبول نہیں کر رہی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں قبول ہو، آپ کا روزہ قبول ہو، آپ کا حج قبول ہو، آپ کے اعمال قبول ہوں، تو ان سب کی قبولیت کے لیے آپ کو سب سے پہلے متقی بننا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کی دوائی ہم کو فائدہ دے، اس کا نسخہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور اس کی ہم دوائیوں سے لابھ اٹھا سکیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے ہر ایک کام کو ڈاکٹر کے حساب سے کرنا ہوگا۔ تو عزیزو یعنی تقوی الہی وہ شے ہے کہ جب تک ہم پرہیز نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی زندگی کے روز مرہ کے اعمال کو اللہ اہل بیت کے اکارڈنگ نہیں چلائیں گے، تب تک ہماری ایکٹیویٹیز کو اللہ کی بارگاہ میں گرانٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی تب تک ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں تو ہمیں کیا بننا پڑے گا؟ متقی، یعنی فرش عزا پر بھی آنے سے پہلے ہمیں کیا بننا ہوگا؟ متقی۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ بھول گئے آپ لوگ، بریانی کا انتظام ہے، مضبوط رہیے ابھی آپ لوگ۔ ذکر مولا اگر نظر مولا کے ساتھ ہے تو واقعی کیا مزہ آتا ہے۔ ایک درود پڑھے بر محمد وآلہ۔ متقی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کا احترام کرے۔ اب تقوی الہی کیا ہے کہ پرہیز ضروری عمل کے ساتھ۔ اب دیکھتے اس آیت میں 2 پہلو ہیں۔ متقی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کا احترام کرے۔ اب آپ نے لفظ تقوی کو سمجھا، متقی کو سمجھا، نشانی کیا چیز ہے؟ نشانی اسے کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اس کے دماغ میں اس کا مالک یاد آ جائے۔ اب پھر میں مثال دے رہا ہوں، مثال سے اچھا کوئی راستہ نہیں کسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اور اگر کوئی لیکچر ہو رہا ہو، کوئی اگر کلاسز چل رہے ہوں، یعنی مجلس عزا بھی ایک درس گاہ ہے، اور اگر اس درس گاہ میں مدرس آپ کو اپنی باتوں کو نہ سمجھا پائے، دیکھیے 2 چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔
تھیوری مطلب قرآن و حدیث اہل بیت نے پیش کر دیا آپ کے سامنے، لیکن جو ریسائٹر ہے، جو پڑھنے والا ہے، وہ اس کو کلاس میں کیسے پیش کر کے بچوں کو سمجھا پا رہا ہے، یہ مین ایک ہنر ہوتا ہے۔ تو اہل بیت نے قرآن کے ذریعے تھیوریز کو پوری کائنات میں پیش کیا، ان تھیوریز کو پریکٹیکل کے طور میں پیش کرنا یہ علماء، خطبہ، ذاکرین و ادیب کی ذمہ داریاں ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ اس کو ٹائم ٹو ٹائم پے کریں۔ کس کی ہے؟ علماء، خطبہ اینڈ ذاکرین کی۔ تو عزیزو، نشانی اسے کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اس کے دماغ میں اس کا مالک یاد آ جائے۔ اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر، مجلس کے بعد لوگ باہر نکلے، میں رومال اپنا یہاں بھول جاؤں، اور مجلس ختم ہونے کے بعد کوئی باہر نکلے، اس میں سے مولانا صاحب کہیں بھائی یہ رومال تو مولانا غیور کا ہے، اس کا مطلب نشانی اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اس کے دماغ میں اس کا مالک یاد آ جائے۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ تو گاؤں کے حساب سے ایک ادہرن دے رہے ہیں، ہم بھی گاؤں سے ہی ہیں، تو گاؤں کی بات گاؤں کے حساب سے کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ گاؤں میں پردھانک چناؤ ہوتا ہی ہے، پردھانک چناؤ ہم بھی دے دیے، مطلب لڑے نہیں ہیں، ووٹ دیے ہیں ایک بار۔ تو پردھانک چناؤ مان لیجیے ہو رہا ہے، پردھانک چناؤ ہوتا ہے بیلٹ پیپر سے، ای وی ایم سے تو ہوتا نہیں ہے، خیر اس پہ بھی نشان ہوتا ہے۔ اب جب آپ پرچے کو لیا آپ نے، تو جس پردھان کو بھی آپ جتوانے کا موڈ بنا کے گئے ہیں، تو پہلا ہی ذہن میں اس کی تصویر آئے گی، نشانی بعد میں آئے گی۔ اب آپ نے اس پرتیاشی کی جیسے ہی نشانی کو دیکھا تو آپ کے فوراً ذہن میں اس کا مالک یاد آ گیا۔ اب جو جس کی نشانی ہوتی ہے اسے وہ یاد آتا ہے، جو بندے کی نشانی ہوتی ہے اسے بندہ یاد آتا ہے، جو اللہ کی نشانی ہوتی ہے اسے اللہ یاد آتا ہے۔ تو اس کائنات میں ہو تو کوئی دکھاؤ، جس کا ہاتھ ہو تو ید اللہ، جس کا چہرہ ہو تو وجہ اللہ، جس سے محبت کی جائے تو حب اللہ، اس سے دشمنی ہو جائے تو لعنت اللہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ تو بھی وہ جو جس کی نشانی ہوتی ہے اسے وہ یاد آتا ہے، جو بندے کی نشانی ہوتی ہے اسے بندہ یاد آتا ہے، اور جو اللہ کی نشانی ہوتی ہے اسے دیکھ کر اسے اللہ یاد آتا ہے۔ تو اس پوری آیت کا خلاصہ عزیزو یہ ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، بات یہیں پر ختم نہ ہوئی۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ ساتھ ہے تو متقیوں کے۔ پھر اس کے بعد آگے ارشاد ہو رہا قرآن میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن بھی اگر ہدایت گار ہے کسی کے لیے تو وہ صرف اور صرف متقی کے لیے، نہ کوئی نمازی، نہ کوئی حاجی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی، سب عمل کا اپنا ایک اجر ہے، لیکن تمام اعمال کی ایکسپٹ کو قبول کرنے کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ ہے تقوی الہی، متقی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر ایک اعمال کو قبول کیا جائے تو ہمیں اپنے آپ کو دائرہ متقی میں لانا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ تو عزیزو، تقوی الہی، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو بس میں ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس سے بات تھوڑا سا اور واضح ہو جائے۔ تو کیا آپ لوگوں کا ارادہ ہے میں سناؤں؟ تو صلوات پڑھیے بر محمد وعلیہ۔ دیکھیے ایک بات تو طے ہے، میں سونے تو کسی کو نہیں دوں گا۔ ایک کہاوت ہے، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، نہ سوؤں گا نہ سونے دوں گا۔ ایک درود پڑھے بر محمد تو لہذا یہ ضروری آپ پر یہ واجبات نہیں بلکہ اوجب آپ کے اوپر یہ کہ آپ ہمارا سپورٹ کریں۔ جب سپورٹ کریں گے تبھی تو آگے بڑھیں گے ہم۔ تو بھی وہ ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کہیں پروگرام ہو رہا ہو، کہیں پر مان لیجیے سبھا ہو رہی ہو، نیتا جی اکیلے ہی بھاشن دے رہے ہوں، جنتا کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے، خیر ایک مثال ہے، تو اگر مان لیجیے کسی مقام پر ایک مجلس ہو رہی ہو، اس مجلس میں کوئی ایک بیان کرنے والا ہو، بقول میرے استاد کے، وہ بھی سیتائی پور کے رہنے والے مولانا صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں کوئی بیان ذاکر کر رہا ہو اور سارے لوگ بیٹھے خاموشی سے سن رہے ہوں، تو جب دور سے کوئی گزرے گا تو وہ یہی سمجھے گا، لگ رہا ہے کہ جو بندہ بول رہا ہے، لوگ اتنی خاموشی سے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ پوچھتے ہیں نا کلاس میں، بچوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جب تک سب ہاں نہیں بولتے ایک ساتھ تب تک آگے چیپٹر نہیں بڑھتا ہے۔ تو درود پڑھ دیجئے بر محمد۔ تو بس ایک روایت
اگر زیادہ وقت نہ رہا ہو مولانا صاحب کا ٹائم گھٹوا دیں گے انشاءاللہ، آگے کوئی ٹینشن نہیں، اپنے آدمی ہیں. تو عزیزو ایک روایت بس، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام. کہ اگر کوئی متقی بنتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے. لیکن میں نے کیا کہا نا کہ انسان آج کے زمانے میں نہیں، یہ فطرت انسانی ہے کہ کوئی کسی سے محبت تبھی کرے گا جب اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو بھائی اللہ کیوں محبت کرے گا اپنے بندوں سے؟ کیونکہ جب وہ تقوی الہی کو قبول کرے گا. بس ایک روایت شارٹ میں پیش کر کے زحمت کو تمام کر رہا ہوں. مولانا صاحب ہمارے ایران سے تشریف لائے ہیں. دیکھیے میں جس روایت کو خود پڑھتا ہوں اس کا ریفرنس بھی فوراً دیتا ہوں، اور جو روایت نہیں پڑھا ہوں سنا ہوں وہ بھی جو معتبر ہو، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے پڑھ دے روایت. تو میں نے جو روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس روایت کو میں نے اپنے ایک سینئر سے سنا ہے، اور وہ سینئر میری نگاہ میں ایک معتبر انسان ہے. شیخ اصفہان کے آیت اللہ گزرے ان کے بارے میں ملتا ہے. بس اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اہل بیت کے حساب سے چلاتے ہیں تو اس کا ہمیں اجر کیا ملتا ہے. شیخ اصفہان کے ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں. تو شیخ اصفہان کے وہاں جمعہ تھے، تو وہ روز اصفہان کی مارکیٹ سے آتے جاتے تھے. ایک روز ان کی ایسی ملاقات ہو گئی. ظاہر سی بات اگر ہم یہاں پہ رہیں گاؤں میں اور روز ڈیلی کیا نام اس کا خیر آباد چوراہے پہ اگر آپ ڈاؤن کریں تو کوئی نہ کوئی تو بھٹا ہی جائے گا جس سے ہماری دوستی ہو جائے. تو ایسے مولانا صاحب بھی آتے جاتے تھے، ان سے ہو گئی دوستی، اور وہ میاں نکلے بڑے متقی، اور مولانا صاحب سے ان کو ہو گئی دوستی. تو وہ عام آدمی جو مولانا کا دوست تھا امام جمعہ آپ شہر اصفہان، ایک روز وہ ان کے پاس آیا. آنے کے بعد کہتا مولانا آپ ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں، آپ میرے مولانا ہیں، آپ میرے امام ہیں، پیش امام ہیں، اگر کبھی مجھے کوئی ضرورت پڑے تو کیا آپ میری مدد کریں گے؟ آیت اللہ نے کہا بے شک میں آپ کا محب ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، تو میں بالکل آپ کے لیے کھڑا ہوں، حاضر ہوں. مولانا نے یہ بات کہہ دی. اس کے بعد مولانا صاحب اپنے گھر پہنچے تو مولانا نے کیا دیکھا، ان کے گھر پر ایک خط، لیٹر، جس کو کیا کہتے ہیں ڈاکیا، پوسٹ مین لے کر آتا ہے، لیکن وہاں پر پوسٹ مین ان تو نہیں تھا، یعنی کوئی قاصد تو نہیں تھا، لیکن وہ خط پہنچا. انہوں نے خط کو لیا. بس عزیزو دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہوں گا، واقعی دیکھیے ہمارا مجلس پڑھنے کا صرف اور صرف جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ میں خود اپنی اصلاح کر سکوں اور اپنوں کی اصلاح کر سکوں. اور میں مجلس میں کبھی اس بات کو پڑھتا ہی نہیں، ریکارڈ ہے کہ جس پر میں خود عمل نہ کرتا ہوں. کیونکہ آپ کو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ آپ کی بات سے کوئی متاثر تبھی ہوگا جب آپ اس پر خود عمل کرو گے. گیان دینا بہت آسان ہے، گیانی بابا برناس کے دور میں بہت آسان ہے، لیکن اس گیان پر پہلے خود عمل کریں یہ بہت مشکل ہے. ایک فارسی میں شعر نا، خود را فضیحت و دیگرے را نصیحت. تو عزیزو امام مولانا سے ملاقات، انہوں نے خط کو لیا تو انہوں نے دیکھا کہ خط پہ ایڈریس ہے، ان کو بلایا گیا تھا. مجھے لگ رہا میری بات لمبی ہو رہی ہے نا، ذرا سا آپ لوگ سو رہے ہیں. اب ایک درود پڑھے محمد والے. ایک جملہ میرا 10 دن یاد رکھیے، نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے. اگر چچا آپ سو گئے تو پورا حساب کریں گے، آپ سمجھ لیجئے گا. ایک درود پڑھے بر محمد والے. آخری بات جلدی لی، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام. مولانا نے خط کو لیا تو انہوں نے کیا دیکھا، اس خط پر جو پتا تھا وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے. اس خط میں لکھا تھا کہ مولانا صاحب فلاں مقام پہ میں پڑا ہوں اور بیمار رہوں گا، فلاں قبرستان میں. اگر آج کے ٹائم میں کسی کو قبرستان کے پاس بلا لیا جائے تو آدمی جانے کا دور خط پھاڑ کے پھینک دے گا، اور عامل کے پاس جائے گا، بھاری پہلے پھال کھولو دیکھو مسئلہ کیا ہے. لیکن مولانا صاحب گھبرائے نہیں، پہنچ گئے قبرستان. اب پہنچے وہاں تو کیا دیکھا کہ بھائی ان کا دوست، ان کا رفیق، ان کا محب اس جگہ پر بستر استراحت پر ہے. آنے کے بعد کہتے میرے دوست تو یہاں پر کیوں پڑا ہے؟ تو مجھے بیمار لگ رہا ہے، چلو تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں. آیت اللہ نے کہا نہیں، اس کے دوست نے کہا مولانا کہ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، میں مرنے والا ہوں، میں نے آپ کو اس وجہ سے بلایا ہے تاکہ آپ مجھے غسل و کفن دے سکیں. آیت اللہ گھبرائے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ تو مرنے ارنے کی بات کر رہا ہے. مولانا بیچارے گھبرا گئے، کہتے کہ مولانا صاحب واقعی میں مرنے والا ہوں. تو آیت اللہ نے کہا تجھے کیسے معلوم کہ تو مرنے والا ہے؟ اس میں سے کوئی ایسا ہے گارنٹی لے سکتا ہو کہ جو مرنے والا ہو کہہ دے پہلے، سوائے چچا کے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہم مرنے والے ہیں. کوئی ایسا کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ویزو. لیکن وہ عام انسان گارنٹی لے رہا ہے
کہ میں مرنے والا ہوں۔ اب جب آیت اللہ نے سنا وہ تو بالکل ایک دم گھبرا گئے کہ لگ رہا ہے اس کو انجیکشن لگ گیا کوئی۔ مولانا نے کہا یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا مولانا صاحب آپ یقین مانیں مجھے میرے وقت کے امام نے بتایا ہے کہ میری موت ہونے والی ہے۔ اب جب آیت اللہ نے اس جملوں کو سنا پریشان، کہنے لگے کیا تمہاری وقت کے امام سے ملاقات ہوتی ہے؟ وہ کہتے بے شک۔ تو مولانا نے کہا اگر تمہاری امام سے ملاقات ہوتی ہے تو تم کو امام نے کبھی کوئی ایسی بات بتائی ہوگی کہ جو تم کسی اور کو بتا سکو بطور میسج؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، پچھلی شب جمعہ جب امام میرے پاس آئے تھے تو میں نے امام سے پوچھا تھا مولا کہ اگر میں چاہوں کہ ہر شب جمعہ میری ملاقات آپ سے ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اب سنیے آیت اللہ کے دوست نے بتایا ہے کہ جو امام نے، وقت کے امام نے ان کے دوست سے کہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میرے وقت کے امام نے، میرے امام نے، میرے مولا نے مجھ سے کہا کہ ہے میرے محب، اگر تو چاہتا ہے کہ میں ہر شب جمعہ، یعنی اگر اس مجلس میں یا جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، جو بھی سن رہا ہے، اگر کوئی اپنے دل میں یہ آرزو، یہ خواہش، یہ تمنا، یہ ڈیزائر رکھتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہر شب جمعہ میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں تو مولا کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو تمام گناہوں سے منزہ کر لو۔ منزہ اسے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک نومولود بچہ ہوتا ہے کہ جس کے کوئی نامہ اعمال میں غلطیاں، خطا نہیں ہے، یعنی امام چاہتے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس سے ملوں تو اس کو اپنے آپ کو تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا۔ یعنی عزیزو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو امام کے مطابق چلاتا ہے تو وہ اس بات سے بالکل بے فکر رہے، وہ یقین رکھے، بھروسہ رکھے کہ اگر وہ امام کے حساب سے چل رہا ہے تو متقی بننے کے بعد اس سے ملاقات کرنے کے لیے کائنات کی عوام آئے یا نہ آئے لیکن وقت کا امام ضرور آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد تو عزیزو ہمارے امام نے ہم کو درس دیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری امام سے ملاقات ہو تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اہل بیت کے مطابق چلانا پڑے گا، یعنی ہمیں اخلاص کے ساتھ مجالس میں شرکت کرنا ہوگا۔ نماز، اعمال صالح کو ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنا ہوگا۔ جب ہم خلوص کے ساتھ کریں گے تو وہ عمل ہمارا اللہ و اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہوگا، دنیا و آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اور بہت سی مثالیں موجود عزیزوں ہیں کہ جنہوں بھی جس نے بھی در اہل بیت سے بامعرفت محبت کی وہ کمال کی منزل تک پہنچا، اور جس نے در اہل بیت سے بے معرفت محبت کی وہ زوال کی منزل تک پہنچا۔ بس عزیزو چند جملات، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام ہے۔ تاریخ گواہ ہے، افسوس عزیزو ہے کہ لوگ در رسول تک آتے گئے لیکن عظمت اہل بیت کو نہ پہچان سکے۔ اگر لوگ عظمت اہل بیت کو پہچان لیتے، اگر وہ متقی ہوتے، اگر تقوی الہی ان کے اندر ہوتا، اگر وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے تو کبھی بھی اولاد زہرا کو اپنا وطن نہ چھوڑنا پڑتا۔ امام حسین کا وطن چھوڑنا یہ اس بات کی دلیل عزیزو ہے کہ لوگوں نے اہل بیت کی عظمت کو نہ سمجھا، لوگوں نے رسول کے معیار کو نہ سمجھا۔ وہ بھی لمحہ آ گیا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ عزادارو مصائب سننے کی چیز نہیں ہے، مصائب احساس کرنے کی چیز ہے۔ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے محسوس کریں کہ جب آپ کے گھر سے کوئی سعودی یا دبئی کے لیے بھی صرف 2 سال کے لیے جاتا ہے تو آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال کے بعد ہی واپس آ جائے گا۔ مگر ہائے غربت صغرا کو پتہ ہے بابا مدینے سے جا رہے ہیں مگر مدینے واپس نہیں آئیں گے۔ ہائے رے غربت صغرا کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ہاں وزارو وہ بھی لمحہ آ گیا کہ حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے حسین نانا کی قبر پہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں نانا آخری سلام۔ حسین نانا کی قبر سے اماں کی قبر پر آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اماں آپ کا غریب حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ وہ لمحہ آیا
حسین نانا کی قبر پہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں نانا آخری سلام۔ حسین نانا کی قبر سے بھیا کی قبر پہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں بھیا آخری سلام قبول ہو۔ حسین نانا کی قبر سے بھیا کی قبر پہ آئے، بھیا کی قبر سے اماں کی قبر پہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اماں آخری سلام۔ روایت کہتی ہے حسین اپنی ماں کی قبر پر ایسے پہنچے جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں کے بل اپنے ماں کے قریب آتا ہے۔ حسین اماں کی قبر پہ آنے کے بعد کہتے اماں آخری سلام قبول ہو۔ حسین قبر زہرا سے اٹھے، ہاں بدارو وہ بھی لمحہ آیا، حسین اپنے گھر کو چلے، اپنے گھر کے قریب آئے، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں بہن زینب بیویوں کو سوار کروایا جائے۔ روایت کہتی وہ بھی لمحہ آیا، حسین ایک بی بی کے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے بیویوں جا کے سب لوگ صغرا سے خدا حافظ کر لو۔ کبھی زینب صغرا کے پاس آئی، آنے کے بعد کہتے ہیں صغرا آخری سلام۔ رباب صغرا کے پاس آئی، آنے کے بعد کہتے ہیں صغرا آخری سلام قبول ہو۔ روایت کہتی ہے وہ بھی لمحہ آیا، زینب جب صغرا کے قریب آئی، صغرا کو خدا حافظ کہنا چاہ سکی، صغرا نے اپنے آپ کو زینب سے لپٹا کے کہا پھوپھی اماں مجھے بھی مدینے سے اپنے ساتھ لے چلے۔ ہاں بدارو مجلس ہو رہی تھی، ابو بصیر رو رہا تھا۔ چھٹے امام کہتے ہیں اے ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا مولا میں اتنا گریہ کر رہا ہوں، میرا رومال تر ہے۔ امام کہتے ہیں ابو بصیر ایسے نہ رویا کرو، اے ابو بصیر ایسے رویا کرو کہ جیسے کسی ضعیفہ کا اکلوتا بیٹا اس کائنات میں نہ رہا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ ہاں مدر بس ایک روایت ذہن میں آ گئی، پیش کر رہا ہوں روایت، وہ بھی ہے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا مولا جب کسی کے گھر پہ کوئی میت ہوتی ہے تو گریہ اسی دن کرتے ہیں، مگر میرے مولا جو شیعان علی ہے جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو مولا پہلے سے کیوں روتے ہیں؟ جبکہ حسین کی شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ روایت کہتی مولا نے بغور اس کو دیکھا، تڑپ کے کہا میرے محب، اے میرے محب، کیونکہ چاند محرم سے اس وجہ سے روتے ہیں کیونکہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ملائکہ حسین کے خون آلود کرتے کو فرش پہ بچھا دیتے ہیں۔ ہاں بدارو وہ بھی لمحہ آیا، حسین کی غربت کو چھٹے امام بیان کرتے ہیں، کہتے اے میرے محب جو میرے جد پر ظلم ہوا وہ کسی پر نہ ہوا۔ جزاکم اللہ۔ وہ بھی لمحہ آیا، حسین ایک بیوی کے قریب آئے، ایک بیوی صغرا سے خدا حافظ کر کے آئی، آخر میں وہ بھی لمحہ آ گیا، زینب دوبارہ صغرا کے قریب آئی۔ صغرا نے کہا پھوپھی اماں بابا سے جا کے میرے لیے کہہ دیں کہ مجھے ساتھ لے چلے۔ وہ بھی کر لمحہ آیا، زینب آقا حسین کے قریب آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا صغرا کو ساتھ کیوں نہیں لے چل رہے؟ جیسے ہی زینب نے کہا، حسین نے کہا بھیا میری بہن زینب میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی شبیہ کوفہ و شام کا بازار۔ روایت کہتی ہے زینب خیمے سے باہر آئی، ایک بیوی سوار ہونے لگی، رباب سوار ہو گئی، ام لیلہ سوار ہو گئی، فروہ سوار ہو گئی۔ زینب کو جب سوار کرنے کا وقت آیا، عباس آگے بڑھے اور زینب نے کہا بھیا مجھے وہ سوار کرے جو مجھے مدینے واپس لے آئے۔ حسین نے آواز دیا بیٹا سجاد اپنی پھوپھی اماں کو سوار کرو۔
وہ بھی لمحہ آیا، زینب سوار ہوئی، قافلہ آگے بڑھا، بس 1 سے 2 منٹ روایت تمام ہے۔ روایت کہتی ہے وہ بھی لمحہ قریب آ گیا، یہ قافلہ اور آگے بڑھا۔ روایت کہتی ہے عباس نے آواز دیا آقا قافلے کو روکا جائے۔ حسین نے سوال کیا بھیا قافلہ کو کیوں روک رہے ہو؟ عباس نے کہا آقا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے۔ اب حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا، سغرا ننھے ننھے قدموں سے پیچھے پیچھے قافلے کے آ رہی ہے۔ حسین نے قافلے کو روکا، سغرا کے قریب آئی، آنے کے بعد کہا میری لال جاؤ گھر کو واپس چلی جا۔ ہاں بدر بس ایک جملہ، مجلس تمام ہے۔ روایت کہتی ہے بابا جا رہے ہو، جانے سے پہلے مجھے اپنے بھیا اصغر سے ملا دو۔ وہ بھی قریب لمحہ آیا، اصغر کو سغرا نے لیا۔ اب ایک بی بی آئی لیکن سغرا کی گود سے اصغر نہیں جاتے۔ حسین آگے آئے، سغرا کی گود سے اصغر کو اپنی گود میں لیا۔ ہاں بدارو سغرا تڑپ کے گریا کرنے لگی، ہائے میرا بھیا اصغر۔ سغرا نے حسین کو دیکھ کے کہا اے بابا آپ بھی جا رہے ہیں، میرا بھیا اصغر بھی چلا گیا، میں یتیم ہو گئی، میں مظلوم ہو گئی، ہائے غربت سغرا، ہائے غربت حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔